21 فروری 1955 عیسوی کے روزنامہ جنگ میں پہلے دن کے جلسے کی یہ خبر شائع ہوئی: دارالعلوم کے لیے 93,000 کے عطیات کا اعلان۔ کراچی 20 فروری آج دارالعلوم کراچی کا افتتاحی اجلاس عام زیر صدارت سفیر سعودی عرب السید عبدالحمید الخطیب منعقد ہوا، جس میں کراچی کے شہریوں کی بیشتر تعداد کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے مقتدر علماء، جن میں مولانا مفتی محمد حسن لاہور، مولانا خیر محمد ملتان، خلیفہ عبدالحق کوئٹہ، مولانا اطہر علی صدر نظام الاسلام پارٹی مشرقی پاکستان اور مقامی علماء کرام شامل تھے۔ سفیر شام جناب جواد المراتب صاحب، مولوی تمیز الدین خان صاحب اور سردار عبدالرب نشتر صاحب بھی شریک جلسے ہوئے۔ نئے طریقہ تعلیم سے عربی سکھائے ہوئے طلبہ نے عربی زبان میں تقریریں کی، جسے سامعین نے بہت پسند کیا۔ صدر نے اپنی تقریر میں اسلامی علوم کی تحصیل و ترقی کے لیے قیام دارالعلوم پر دلی مسرت کا اظہار کیا، علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کی اور دارالعلوم کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ جلسہ عام میں کراچی کے ایک تاجر جناب سیٹھ عبداللطیف باوانی نے دارالعلوم کی تعمیر کے لیے 93,000 روپے عطیہ کا اعلان کیا۔ صدر کی تقریر سے پہلے مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور اور استاد احمد الاحمد شامی نے تقریریں کی۔ اجلاس کی دوسری نشست بعد عشاء منعقد ہوئی۔ تیسری نشست آج 2:30 بجے دن سے 5 بجے تک ہوئی اور چوتھی نشست آج بعد عشاء منعقد ہوئی، جس میں مولانا مفتی محمد حسن اور دیگر علماء نے تقریریں کی۔ روزنامہ جنگ 21 فروری 1955 عیسوی۔ لیکن اچانک یہ حادثہ پیش آ گیا کہ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس سرہ کے رشتہ داروں کے درمیان کسی نے یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ یہ جگہ، جو کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہے، اس پر سب سے پہلا حق تو آپ حضرات کا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا حق غصب کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں اس سے روکا جائے۔ جن حضرات نے اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر ہوا دی، ان کی تحقیق میں پڑھنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اب وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفرت فرمائے۔ لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی اہلیہ محترمہ، جو خالص گھریلو خاتون تھیں اور دنیا کے معاملات سے انہیں سروکار نہیں تھا، ان کے بھی کان بھرے گئے اور ان کی طرف سے لکھ کر جنگ اخبار میں ایک مراسلہ شائع کیا گیا اور ایک پوسٹر بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف شائع کیا گیا۔ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو وہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کی خدمت میں گئے اور صورتحال کی وضاحت کی کوشش کی، لیکن وہ ایک سادہ لوح اور گھریلو خاتون تھی جن کے دل میں بے اعتمادی کی فضا پیدا کی جا چکی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس جگہ مدرسے کا افتتاحی جلسہ ہو رہا تھا، اخبارات میں شائع ہوا کہ وہ وہاں خود پہنچ کر احتجاج کریں گی۔ یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ جب چیف کمشنر کو دارالعلوم میں بلایا گیا، اس وقت حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ اعزہ کی موجودگی میں زبانی طور پر یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ دارالعلوم کو وہ جگہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے طور پر الاٹ کر دی جائے، اور پھر 3 جولائی 1953 عیسوی کو چیف کمشنر کے پاس درخواست دی، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعزہ کے علم میں تھی، اور اس وقت ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ اب جبکہ تمام مراحل ان کے سامنے طے کر لیے گئے تھے تو اچانک یہ اعتراض کھڑا کر دیا گیا۔ جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو آج کے ماحول میں تقریباً ناقابل تصور تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مدرسہ کھول رہا ہوں، کوئی تجارتی دکان نہیں، اور میں اپنے استاذ کی اہلیہ کو ناراض کر کے مدرسہ بنانا نہیں چاہتا، لہذا اس جلسے میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ چونکہ دور دراز سے بڑے مقتدر علماء کرام اور زعمائے ملت جلسے میں شریک ہونے کے لیے آ چکے تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ جلسہ بدستور جاری رہے گا تاکہ لوگ ان بزرگوں کے خطبات سے مستفید ہو سکیں، لیکن یہ مدرسے کے سنگ بنیاد کا جلسہ نہیں بلکہ ایک عام سالانہ جلسہ ہوگا، اور جب تک اس اٹھائے ہوئے تنازع کا تصفیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کی رضامندی سے نہیں ہو جاتا، یہاں مدرسے کی تعمیر ملتوی رہے گی۔ چنانچہ روزنامہ نئی روشنی کے 23 فروری 1955 عیسوی کے شمارے میں جلسے کے بارے میں یہ خبر شائع ہوئی
دین اور قوم کی خدمت نہ کرنے والا تاجر کفران نعمت کا مجرم ہے۔ دارالعلوم کے اجلاس میں عربی کے مسائل پر غور۔ کراچی 22 فروری نامہ نگار خصوصی دارالحکومت پاکستان میں جامعہ ازہر کے طریقے پر عظیم الشان اسلامی درسگاہ دارالعلوم کی جدید عمارت بیادگار شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعمیری کام کے افتتاح کا اعلان حضرت ایکسلنسی سید عبدالحمید الخطیب سعودی سفیر متعینہ پاکستان نے ایک عظیم الشان تقریب میں کیا، جس میں تمام پاکستان کے جید علماء اور فضلاء نے شرکت کی۔ ان میں حضرت مولانا اطہر علی صاحب صدر جمعیت علماء اسلام و نظام اسلام پارٹی مشرقی پاکستان، مولانا خیر محمد صاحب ملتان، مفتی محمد حسن صاحب پنجاب، حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد ادریس قاسمی لاہوری، شیخ القرہ قاری حامد حسین صاحب، حضرت خلیفہ عبدالحق صاحب بلوچستان، حضرت مولانا شیر محمد صاحب سرحد وغیرہ وغیرہ۔ اکابر علماء اور مولوی تمیز الدین خان صاحب سردار عبدالرحاب نشتر، ابو الحسین سرکار و وزیر مرکزیہ، ڈاکٹر عبدالمطلب مالک وزیر مرکزیہ، سید امین المصری، حضرت ایکسیلنسی سفیر شام، سیٹھ عبداللطیف باوانی، مسٹر اے ایم قریشی سابق صدر مسلم لیگ و صدر اخوان پاکستان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا مفتی محمد متین الخطیب نے نظام نامہ عمل پیش کیا اور مختصر رویداد سالانہ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ یہ دارالعلوم بیادگار حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی ایک ٹرسٹ کے تحت قائم کیا جا رہا ہے، جس میں سیٹھ باوانی حکیم حافظ محمد سعید مالک، ہمدرد دواخانہ، خان بہادر فضل کریم، خان بہادر حاجی وجیہ الدین، سیٹھ حاجی شریف، حاجی ابراہیم، مفتی محمد شفیع صاحب ٹرسٹی ہیں، اور یہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے جسے حکومت پاکستان نے محاصل سے معاف کیا ہے۔ یہ اراضی میونسپل کارپوریشن نے بسفارش آنریبل چیف کمشنر رجسٹرڈ ٹرسٹ کے نام الاٹ کی ہے۔ حکومت نے اسی دارالعلوم سے علیحدہ 800 گز اراضی شیخ الاسلام کی بیوہ بیگم صاحبہ اور 800 گز اراضی شیخ الاسلام کے بھائی کو مرحمت فرمائی ہے۔ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور دارالعلوم کی تحریک و ترویج عربی کے سلسلے میں مختلف حضرات نے عربی میں تقریریں کی، جن کا مقصد ترویج علم الدین اور عصر حاضر کے مطابق مسلمانوں کو علوم جدیدہ سے مستفید ہونے کا مشورہ دینا تھا۔ سفیر سعودی عرب نے خطبہ افتتاحیہ میں مسئلہ توحید و ایقان مسلم پر ایک فاضلانہ خطبہ دیا اور مسلمانوں کو وحدت و رسالت کے موضوعات پر متحد و منظم ہونے کا مشورہ دیا۔ دارالعلوم کے سلسلے میں فرمایا، مجھے اس کے افتتاح کرنے کی عزت حاصل ہونے کا فخر ہے۔